دوسرا لمحہ وہ ہوگا جب انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے سرکشی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں سے پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت کا، اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس وقت وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے نماز روزوں کی پابندی کر لیا ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما، آمین۔ معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری پیاری مائیں اور بہنیں، مستقبل کے ہونہار بچوں اور دیگر حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ لوگوں کے بیچ پہلی مرتبہ اس عالی شان جامع مسجد میں نماز پڑھانے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں چند باتیں رکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میرا نام حافظ اکرام الحق الجامعی ہے، میں بھی جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والا ہوں، حافظ پیغام صاحب کے بغل کے گاؤں کے، اور حافظ پیغام صاحب میرے ریلیٹیو رشتہ داری میں بھی آتے ہیں۔ میں چکیا گاؤں میں مسجد عائشہ کا امام و خطیب کی حیثیت سے تقریباً 3 سالوں سے وہاں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین یہاں پر میرے آنے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، بے شک اللہ رب العالمین نے
ہم سب کو بے شمار نعمتوں اور انگنت احسانات سے نوازا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور نوازشات کو ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں تو ہم نہیں شمار کر سکتے ہیں، پوری عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان قرآن پاک سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کے احسانات کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ انہی بے شمار اور انگنت نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت وقت بھی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو یکساں طور پر عطا کیا ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہوگا کہ مالی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنایا تو کسی کو غریب، کسی کو زیادہ مال و دولت سے نوازا تو کسی کو کم۔ جسمانی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو کم خوبصورت، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا، کسی کو ہٹا کٹھا صحت و تندرست اور کسی کو کمزور۔ لیکن وقت اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے کہ وقت کو اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے وقت سب کو برابر دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اختصار کے ساتھ وقت کی قدر و قیمت اور مسلمانوں کی غفلت کے عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں رکھنے اور سامعین کو سننے کے بعد کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین کرام، یقیناً وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر وقت کی قدر و قیمت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ وقت اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ دنیا کے اندر تقریباً ہر چیز روپیے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، the time is precious than gold، وقت سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس قدر قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت وقت کو نہیں خرید سکتی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اپنی زندگی کے اس قدر قیمتی لمحے اور اس قدر قیمتی وقت کو ضائع اور برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دن پہ دن، ہفتے پہ ہفتہ، مہینے پہ مہینے، سال پہ سال گزرتا جا رہا ہے، لیکن ہم غفلت و لاپرواہی کے شکار ہیں۔ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے، نہایت اچنبھے کی بات تو یہ ہے کہ اتنی قدر و قیمت اور اتنی بڑی نعمت کے ضائع ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ خوشی مناتے ہیں، وقت کے گزرنے پر انجوائے کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے ایک آدمی کی زندگی کا 1 سال گزرتا ہے، زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے،
وہ برتھ ڈے کے نام پر پارٹی کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، کیک کاٹ کر کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے۔ ایک سال جب گزرتا ہے تو نیو ایئر کے نام پر نیا سال مناتا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مقصد زندگی کو بھلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی اخروی زندگی سے غافل ہوتے ہیں، جن کو قبر کے اندر ہونے والے سوال و جوابات کے بارے میں سوال و جواب کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، قبر کی تنہائی کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ یقین جانو میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، وقت اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کے ضائع ہونے پر خوشی نہ مناؤ، بلکہ افسوس کرو۔ جیسے جیسے سال گزرتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کا جیسے جیسے سال گزرتا ہے، ویسے ویسے ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم قبر سے قریب ہوتے جاتے ہیں، قبر کے اندر ہونے والے سوال و جواب سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے سوال و جواب کے دن سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس دن کی تیاریاں کر لو۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، غنیمت ہے، صحت و تندرستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخرت کی تیاری کر لیں، ورنہ کہیں ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے، ہمیں حسرت اور افسوس کے ہاتھ ملنا پڑے۔ معزز سامعین کرام، یقیناً وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، اگرچہ ہمیں آج اس کا اندازہ نہیں ہے اور مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، ذرا غور سے سنیں، اگرچہ آج ہمارے نزدیک اس وقت کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور ساری چیزوں کو بھول کر کے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ رب چاہی زندگی گزارنے کے بجائے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اپنی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے بجائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور اسلام کے مطابق چلنے کے بجائے ہم اسلام کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں۔ ہمیں نہ تو موت سے کوئی ڈر ہے، نہ قبر کی تنہائی کا کوئی خوف ہے، نہ قبر میں ہونے والے سوال و جوابات کے بارے میں کوئی فکر ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کے تعلق سے کوئی فکر ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج ہم مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے تیسے رب چاہی زندگی گزارنے کے بجائے من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کے مطابق چلنے کے بجائے اسلام کو اپنے مطابق چلا رہے ہیں۔ یقین جانیں، ہر انسان کی زندگی میں 2 لمحے ایسے بھی آئیں گے۔ آج ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، اس زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں 2 لمحے ایسے بھی آئیں گے، ہر انسان کے سامنے 2 لمحے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو اس وقت اس زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا۔ اس وقت وہ روئے گا، چلائے گا، افسوس کرے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت تاخیر ہو چکی ہوگی۔ اس وقت رونے، چلانے، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ 2 لمحے جب انسان کو اپنی اس زندگی کا احساس ہوگا، اس زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، ان میں سے پہلا لمحہ وہ ہوگا جب ایک انسان کے پاس روح قبض کرنے کا فرشتہ ملک الموت حاضر ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ملک الموت انسان کی زندگی، انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے حاضر ہوگا، تو وہ انسان جو زندگی میں اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھا تھا، اللہ رب العالمین کو بھلائے بیٹھا تھا اور مقصد زندگی کو بھلائے بیٹھا تھا، وہ اس وقت ایک انسان کو اس زندگی کا احساس ہوگا، اور ایک انسان اس وقت کیا فریاد کرے گا،
اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ سورہ منافقون آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر کھینچا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے تمہیں جو کچھ بھی دے کر کے رکھا ہے، ہم نے تمہیں جو بھی مال و دولت سے نوازا ہے، اسے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر لو۔ ہم نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اس میں سے تم اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آ جائے، تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور وہ اللہ رب العالمین سے رو گڑ گڑا کر کے فریاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے کچھ وقت کے لیے مہلت مانگنے لگے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت کیوں نہ دے دیتا ہے، اے اللہ تو ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں تیری راہ میں صدقات و خیرات کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، نیک اعمال کر کے، نماز روزوں کی پابندی کر کے، من الصالحین فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون سن لو میرے دوست اور بزرگوں، جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جائے گا تو اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی رو گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین سے فریادیں کر لے، طرح طرح کے بہانے بنا لے، اللہ رب العالمین سے طرح طرح کے وعدے کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب ایک مرتبہ موت کا وقت آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا تو ذرہ برابر بھی ایک لمحے کے لیے بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ موت آ کر کے رہے گی، نہ تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو مہلت ملے گی، نہ تو چھٹکارا ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، اس سے جاننے والا ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ تو ہوا پہلا لمحہ جب انسان کو اس زندگی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا اور وہ افسوس کرے گا۔ دوسرا لمحہ وہ ہوگا جب انسان اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے سرکشی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، دہکتی ہوئی آگ میں سے پھینک دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انسان کو اپنی اس زندگی کی قدر و قیمت کا، اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس وقت وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، وہ افسوس اور حسرت کے ہاتھ ملے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے نماز روزوں کی پابندی کر لیا ہوتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ ایک گناہگار آدمی جب اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں روئے گا، گڑ گڑائے گا، چیخو پکار مچائے گا، چلائے گا، ربنا اخرجنا،
اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ایک بار جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو ہمیں اس دہکتی ہوئی آگ سے ایک مرتبہ چھٹکارا دے دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے، سارے برے کاموں کو چھوڑ کر کے صرف نیک کام کروں گا۔ آج تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا تھا، شرابی تھا، جواڑی تھا، دنیا کے اندر تمام طرح کے گناہوں میں ملوث تھا، لیکن ایک مرتبہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک مرتبہ جہنم سے تو ہمیں چھٹکارا دے دے، ایک مرتبہ دوبارہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے۔ اب جو کچھ بھی میں دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتا تھا، سارے گناہ کے کاموں کو چھوڑ کر کے، ساری برائیوں کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف نیک کام کروں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، روزوں کا اہتمام کروں گا، فرائض کی ادائیگی کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جواب دیتے ہوئے کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ ایک طرف ایک گنہگار انسان، ایک جہنمی انسان، جہنم میں جل رہا انسان اللہ رب العالمین سے طرح طرح کے وعدے کرے گا کہ اللہ تمہیں جہنم سے ایک مرتبہ نکال دے، ایک مرتبہ تمہیں چھٹکارا دے دے، ایک مرتبہ دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر بھیج دے، کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیاں نہیں کروں گا، صرف نیک ہی نیک کام کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، کیا میں نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا، جس کو نیک کام کرنا ہوتا وہ کر سکتا تھا، جس کو نماز کی پابندی کرنی ہوتی وہ نماز کی پابندی کر سکتا تھا، لیکن تم نے نہ نمازوں کی پابندی کی، نہ تو فرائض کا اہتمام کیا، نہ تو نیکی کی کام انجام دی۔ وجاءکم النذیر، اور ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ہر جمعہ کے دن خطبہ میں تمہیں ڈرایا جاتا تھا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا، ہر درس کے موقع پر تمہیں ڈرایا جاتا تھا، آخرت کا تذکرہ ہوتا تھا، جہنم کے ہولناکیوں کو بیان کیا جاتا تھا، لیکن تمہاری کانوں میں جو تک نہیں رنگتی تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، آج تم عذاب کا مزہ چکھو، آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا جواب ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کو اس وقت اس زندگی کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا، لیکن یہ زندگی تو صرف ایک مرتبہ ملی ہے، ایک مرتبہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، انسان چاہے لاکھ اللہ رب العالمین سے رو رو گڑ گڑا کر کے فریاد کر لے، طرح طرح کے وعدے کر لے، مہلتیں مانگ لے، لیکن کسی بھی صورت میں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جانوروں کی شکل میں ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا، یا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم ملتی ہے۔ اس طرح کے تمام طرح کے عقیدے باطل ہیں۔ ایک مرتبہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو کسی بھی صورت میں زندگی نہیں ملے گی، نہ تو انسان کی شکل میں، نہ تو جانور کی شکل میں، نہ تو حیوان کی شکل میں، کسی بھی صورت میں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ یا تو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی، یا تو جہنم ہوگی۔ یہ ایک مرتبہ زندگی ملی ہے، اگر ہم نیک کام کر کے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور اگر ہم نے اس زندگی میں دھیان نہیں دیا اور اللہ رب العالمین کو بھول کر کے اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اپنی مقصد زندگی کو بھلا بیٹھا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم میں جلتے رہنا پڑے گا، کبھی بھی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، ذرا سوچو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب جہنم کی آگ اپنی منہ کھولی کھڑی ہوگی، ہمارے سامنے جہنم کی آگ اپنی منہ کھولے کھڑی ہوگی، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارے کرتوت ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر رہا ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ رہا ہوگا، اے انسان بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ہم نے تمہیں 60 70 80 سال کی زندگی دی تھی،
بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا کر کے آیا ہے؟ ہم نے تمہیں جوانی کی عمر دی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ اس حالت کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں کھینچا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2416۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن شبابه فيما، عن عمره فيما افنى، وعن شبابه فيما ابلى، وماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وماذا عمل فيما علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے تمام لوگوں کا حساب لے گا، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہو کر کے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اپنی زندگی کا ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، اور کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہونے سے چھٹ نہیں سکتا ہے، چھپ نہیں سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کے دربار سے، اللہ رب العالمین کی عدالت سے اپنے قدم کو اس وقت تک نہیں ہلا سکے گا، اس وقت تک نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا۔ کوئی بھی انسان جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا تو اس وقت تک وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا صحیح جواب نہ دے لے گا۔ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن عمرہ فیما افنی، سب سے پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال کرے گا، اے انسان بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ ہم نے تمہیں 60 70 سال 80 سال کی زندگی دی تھی، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ عمر کے بارے میں تو ہوگا ہی، لیکن اسپیشل جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، چونکہ جوانی کی عمر نہایت ہی اہم ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جوانی کی عمر کے بارے میں اسپیشل سوال کرے گا۔ خصوصی طور پر اللہ رب العالمین جوانی کی عمر کے بارے میں جوانوں سے سوال کرے گا، عن شبابہ فیما ابلا، جوانوں بتاؤ تو نے اپنے جوانی کو کہاں لگایا؟ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا، آخرت کی تیاری میں لگایا، یا اپنی جوانی کو برائیوں میں گنوا دیا؟ اپنی جوانی کو یوں ہی موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے اپنی جوانی کو گنوا دیا؟ اپنی جوانی کو یوں ہی جوا کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، حرام کاری میں گوایا، یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا؟ نوجوانوں سے جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ جوانوں ذرا غور کرو، کیا تمہاری جوانی ایسی صورت میں گزر رہی ہے؟ جوانوں کیا جوانی اس حالت میں گزر رہی ہے کہ اپنی جوانی کے اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دے سکو، صاف صاف اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکو؟ اگر آپ کی جوانی اس حالت میں گزر رہی ہے، جوانی کی عمر اس طرح سے کٹ رہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے بلا جھجک اپنی جوانی کا حساب دے سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جوانی کی عمر کو پیش کر سکتے ہو، تو یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور اگر آپ کی جوانی کی عمر برائیوں میں کٹ رہی ہے، گناہوں میں گزر رہی ہے، تو یقیناً آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا جب سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں لگایا، تو ذرا سوچو کیا جواب دو گے؟ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال اللہ رب العالمین ہر بندے سے مال کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے انسان بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا، کس طرح سے کمایا تھا؟ آج ہم انسانوں کو بس کمانا ہے، پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، حلال سے آیا، حرام طریقے سے آیا، جس طریقے سے بھی آیا، جہاں سے آیا لے لیا، اٹھا لیا، حاصل کر لیا، چوری کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسری کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر کے، جس طرح سے بھی ہماری مال و دولت میں زیادتی ہو، ہم زیادتی کر لیتے ہیں، اپنے مال و دولت کو جمع کر لیتے ہیں،
مال حاصل کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک سوال یہ بھی کرے گا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، ایک انسان، اے انسان بتا تو نے مال کیسے حاصل کیا تھا؟ حلال طریقے سے مال کمایا تھا یا حرام طریقے سے؟ اگر ہم حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں، حلال روزی کما کھا رہے ہیں، تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس سوال کا بھی جواب دے لیں گے، اللہ میں تو اپنی زندگی بھر جتنا ہم سے ہو سکا حد المقدور اپنی کوشش کے مطابق حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اگر ہم حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں تو یقیناً ہم اس سوال میں پھنسیں گے، اور پھر ہمیں اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ وَمِمَّا أَنفَقَهُ، اس کے بعد چوتھا سوال ہوگا بتا تو نے جو مال کمایا تھا اس کو کہاں خرچ کیا تھا؟ ایک انسان کو نوکری مل گئی ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی طریقے سے پیسے کما رہا ہے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے روپیے پیسے کو حلال جگہ پہ خرچ کرے، جائز مصرف پہ لگائے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ اگر ایک انسان پیسہ کما لیا اور جہاں تہاں پیسہ خرچ کر دیا، حرام جگہوں پہ لگا دیا، حرام مصرف پہ خرچ کر دیا، تو اس کا بھی سوال ہوگا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ وَمِمَّا أَنفَقَهُ، تم نے جو مال کمایا تھا اس کو کہاں خرچ کیا تھا، اس کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور پانچواں سوال ہوگا ایک انسان، اے انسان بتا تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ جو تمہیں جانکاری ملتی رہی تھی خطبہ جمعہ میں، درس میں، قرآن اور احادیث کی کتابوں کے مطالعے سے تم نے جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ایک کان سے سن رہا تھا دوسرے کان سے نکال دے رہا تھا، مسجد میں آ رہا تھا تو مسلمان بن کے آ رہا تھا، جب گھر واپس جا رہا تھا اور کاروبار اور معاملات میں سارے دینی معاملات کو بھلا دے رہا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ مسجد میں مسلمان اور مسجد کے باہر مسلمانوں کی ساری صفات کو بھلا بیٹھ رہا تھا۔ تو اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ لہٰذا میرے دوست اور میرے ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام طرح کے بہانے چھوڑ دو، تمام طرح کے ہیلے چھوڑ دو۔ آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، کیا پتہ کل ہمارے پاس یہ صحت و تندرستی ہو نہ ہو۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، کیا پتہ کل ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ کیا آپ نے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ انسان کل کیا کرے گا۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ کب اور کس جگہ اس کی موت آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانیں، اور آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی کو لگائیں۔ اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاریاں کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، اے انسان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اے انسان، اے شخص، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، سب سے پہلی چیز اپنی جوانی کو، اپنی صحت و تندرستی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں جس طرح سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دے سکتے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں ہرگز انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، صحیح سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح سے رکوع نہیں کر سکتے، صحیح سے سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کے ارکان اور سنن کو صحیح سے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت و تندرستی کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی
کہ بیماری آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بیماری نے آ کر کے گھیر لی، اگر بیماری کے شکار ہو گئے تو اب چاہ کر کے بھی مسجد نہیں آ سکتے، چاہ کر کے بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں نہیں جھک سکتے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے چاہنے کے باوجود بھی صحیح سے رکوع نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے صحت و تندرستی دی ہے۔ آپ اس صحت و تندرستی کو غنیمت جانتے ہوئے بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو، روزے رکھ لو، صدقات و خیرات کر لو، زکوٰۃ ادا کر لو اور دیگر نیک اعمال کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آدمی کو تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، اپنی مالداری کو غربت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ رب العالمین نے ابھی اچھی حالت میں رکھا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر لو۔ مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گاؤں اور محلے میں ضرورت مندوں، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کی مدد کر لو۔ اگر یہ مال و دولت اگر چھن گئی، غربت آ گئی، تو پھر یہ مہلت، یہ وقت، یہ چانس آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آپ چاہنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں صحیح سے صدقات و خیرات نہیں کر سکتے، اللہ کی راہ میں صحیح سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی فراغت کو، اپنی خالی وقت کو، فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے جو فرصت دے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو خالی وقت دے رکھا ہے، اس فراغت کو، اس خالی وقت کو مصروفیت اور مشغولیت کا وقت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ ایک انسان فارغ ہوتا ہے، فرصت سے ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے اچھے انداز میں نمازوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگا سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے رجوع کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے دربار میں رو رو گڑ گڑا کر کے فریاد کر سکتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب مصروف ہو جاتا ہے، زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھار بہت مشکل سے مسجد میں آتا ہے، لیکن اس کا دھیان بہت کم ہی مسجد میں ہوتا ہے۔ انسان جب مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، زیادہ دنیا دار ہو جاتا ہے، بہت کم ہی مسجد آ پاتا ہے۔ ظہر کا وقت کہیں اور گزرا، عصر کے وقت کہیں اور گزرا، عشاء کے وقت کہیں اور، فجر کے وقت کہیں اور، کبھی کبھار بہت مشکل سے مسجد آیا بھی تو دھیان کہیں اور رہا، دھیان کبھی کہیں اور بکھر رہا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرصت اور فارغ وقت دے رکھا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس وقت کو لگائیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں نصیحت کی کہ وہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لو، اس لیے کہ یہ زندگی صرف ایک مرتبہ ملی ہے۔ میرے دوست اور میرے ساتھیوں، یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو دوبارہ یہ زندگی نہیں ملے گی، اس کے بعد ہمارے پاس صرف افسوس، پچھتاوے، رونے، گڑ گڑانے، چلانے اور چیخنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست اور میرے ساتھیوں، یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہے، اس زندگی کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ زندگی کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں اس زندگی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لگانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جو صحت و تندرستی دی ہے، اس زندگی اور صحت و تندرستی کو، فارغ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر کے رو گڑ گڑا کر کے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے
اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب ہماری زندگی کی آخری شام ہو، کہاں ہماری موت آ جائے، کس جگہ ہمیں موت آ کر کے دبوچ لے اور ہم موت کے لقمہ اجل بن جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوست اور میرے ساتھیوں، ہر وقت ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ مرنے کے بعد ہمیں جو زندگی شروع ہونے والی ہے قبر کی تنہائی کی اور قبر کے اندر سوال و جواب ہونے والے، اس کے بعد پھر ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کا اور جنت اور جہنم اور اخروی معاملات جو بھی ہیں ان تمام معاملات کی تیاری ہمیں کرتے رہنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھتے ہوئے، اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانے کی توفیق دے۔